ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تم آزاد ہو تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلاق دینے کے معاملے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صریح طور پہ، واضح طور پہ طلاق کی ادائیگی پہ دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اپنی وائف سے کہ میں نے تم کو طلاق دی، میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، تو یہ الفاظ طلاق دینے کے معاملے میں بالکل واضح ہیں، بالکل صریح ہیں، کسی اور معنی، کسی اور مفہوم کا احتمال نہیں رکھتے۔ یہ الفاظ ادا کرنے والا شوہر اگر یہ کہے کہ میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، تو ہم اس کی نیت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم ان الفاظ کی طرف دیکھیں گے جو طلاق کے معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق کے معاملے میں صریح نہیں ہوتے، ان الفاظ کا ایک مفہوم طلاق کا ہو سکتا ہے اور دوسرا مفہوم کسی اور معنی کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اپنی وائف سے، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ میری طرف سے آزاد ہو، اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی ہے، چونکہ اب میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چاہو سو کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تم میری طرف سے آزاد ہو، میں آئندہ تمہیں کوئی حکم نہیں دوں گا، تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کروں گا، تمہارے دل میں جو آتا ہے سو کرو۔ تو اب تم میری طرف سے آزاد ہو، اس کے دو معنی ہو گئے، ایک طلاق کا اور ایک عدم طلاق کا۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ ادا کرنے والے کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا۔ جب وہ بیگم سے الفاظ کہہ رہا تھا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تو کیا ان الفاظ کے ذریعے وہ طلاق دینا چاہ رہا تھا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر طلاق ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، بلکہ میں تو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، تو پھر یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اس قسم کے الفاظ میں الفاظ کی ادائیگی کرنے والے کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا؟ ہمارے پاس اس معاملے میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کر دیا گیا ابنۃ الجون کے ساتھ، جون کی بیٹی کے ساتھ۔ پھر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو آپ وہاں پہنچے جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اعوذ باللہ منک، کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بطور بیوی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں بتائی گئی تھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں کر سکی، وہ اس بات کا احساس نہیں کر سکی کہ مجھے کتنا بڑا اعزاز مل چکا ہے، کتنی بڑی سعادت مل چکی ہے۔ لوگوں نے اس کو خراب کیا، اس لیے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پہ یہ الفاظ کہہ بیٹھی کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چونکہ تو نے عظیم ذات کا نام لیا ہے، عظیم رب کا نام لے کے پناہ مانگی ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحقی باہلک، کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ کیا تھا؟ طلاق دینے کا ارادہ تھا۔ تو الحقی باہلک، کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، ان الفاظ سے طلاق واقع ہو گئی، حالانکہ یہ الفاظ طلاق دینے کے معاملے میں صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ جی۔
اور یہ چیز واضح ہوگی دوسری حدیث سے. دوسری حدیث بھی بخاری شریف میں آئی ہے. کعب بن مالک کا واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تبوک کی لڑائی میں وہ شریک نہیں ہو سکے، اور جب نبی علیہ السلام تبوک کی لڑائی سے واپس آئے تو آپ کے پاس گئے. آپ نے کہا کعب تم کیوں نہیں شریک ہوئے اس لڑائی میں؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سچ بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کعب تم چلے جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے گا. کعب بن مالک کا مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، اور یہ بائیکاٹ 50 دن تک جاری و ساری رہا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب بائیکاٹ کو 40 دن گزر گئے تو میرے پاس نبی علیہ السلام کی طرف سے قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیگم سے الگ ہو جائیں. کعب کہتے ہیں میں نے قاصد سے پوچھا الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا طلاق دے دوں یا اس کے قریب نہ جاؤں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو قاصد نے کہا طلاق نہیں دینی بلکہ آپ اس کے قریب نہ جائیں. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا الحقی باہلک، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ. تو یہاں پہ کعب بن مالک کے ان الفاظ کا مفہوم کیا تھا کہ فی الحال تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ جب تک کہ میرے معاملے میں اللہ کو فیصلہ نہ کر دیں، کیونکہ یہ تو پہلے واضح ہو چکا ہے کہ طلاق دینا مقصود نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ پہلی حدیث میں الحقی باہلک کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، ان الفاظ کو طلاق شمار کیا گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے الفاظ ادا کیے اور آپ کی نیت طلاق دینے کی تھی. اور دوسری حدیث میں کعب بن مالک کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، انہوں نے اپنی بیگم سے یہی الفاظ کہے الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، لیکن ان الفاظ کو طلاق شمار نہیں کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا کلام، کوئی بھی ایسی گفتگو، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، دو مفہوم ہو سکتے ہوں، ایک طلاق دینے کا اور دوسرا عدم طلاق کا، تو وہاں پہ ان الفاظ کی ادائیگی کرنے والے کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا. اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جدا کر رہا ہوں، تو یہ الفاظ بھی طلاق کے معاملے میں صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں تمہیں فارغ کر رہا ہوں، تو یہ الفاظ بھی طلاق کے معاملے میں صریح اور واضح نہیں ہے. تو ایسے الفاظ میں ان الفاظ کی ادائیگی کرنے والے کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایسے الفاظ کی ادائیگی کرنے والا جھوٹ کے طور پہ کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، اور ممکن ہے کہ اس کی نیت طلاق کی ہو. تو گزارش یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے گا، اسے نصیحت کی جائے گی کہ سوچ سمجھ کر جواب دو. اگر تو نے جھوٹ بولا تو یہ بیگم تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، تم اس کے ساتھ بدکاری کرو گے، زنا کرو گے. تو اسے اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جائے گا، پھر وہ جو جواب دے گا اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا. اگر اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، مفتی صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم.